الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر علیہ السلام کی اتباع میں اور آپ کے طریقوں کو اپنانے میں انسان کی کامیابی کو رکھا ہے۔ جو انسان پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں سے اپنی زندگی کو اور اپنے اعمال کو مزین کر لے، سجا لے، اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو اس دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا شادی بیاہ کے موقع پر کہ دلہن کو جو ہے سجایا جاتا ہے، اس کے ماتھے پر جھومر لگایا جاتا ہے، اس کے کانوں کے اندر بندے پہنائے جاتے ہیں، اس کے گلے کے اندر ہار ڈالا جاتا ہے، اس کے ہاتھوں میں کنگن پہنائے جاتے ہیں، چوڑیاں پہنائی جاتی ہیں۔ تو یہ سب کرنے سے کیا ہے، وہ خوبصورت بن جاتی ہے، سنور جاتی ہے۔ یہی حال ہمارا ہے کہ اگر ہم نے پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں سے اپنی زندگی کو سجا لیا، پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے مطابق کھانا، آپ کے طریقے کے مطابق پینا، آپ کے طریقے کے مطابق چلنا، آپ کے طریقے کے مطابق بیٹھنا، آپ کے طریقے کے مطابق بیاہ شادی کرنا، آپ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، اس سے کیا ہوگا کہ اس سے ہماری زندگی سج جائے گی، سنور جائے گی۔ اور جو انسان پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق زندگی گزار کر جائے گا، اللہ تبارک و تعالی ظاہر سی بات ہے کہ اس سے خوش ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان جو ہے کپڑے سلتا ہے، آپ جو ہے اس کو اپنے ایک کوٹ کا ناپ دے کر آئیں اور کہیں کہ اس ناپ کے مطابق جو ہے مجھے کوٹ سلوانا ہے۔ آپ اس کو ناپ دے کر چلے آئے، اس نے آپ کا جو ہے کوٹ تیار کر دیا۔ آپ نے جب اس کوٹ کو پہنا تو وہ کوٹ آپ کے ناپ کے مطابق نہیں تھا، لمبائی میں کم ہو گیا یا زیادہ ہو گیا، یا فٹنگ جو ہے اس کی ٹائٹ ہو گئی، تو آپ اس کوٹ کو قبول کریں گے؟ جو کوٹ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں سلا، آپ اس کوٹ کو قبول کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ کیا کہیں گے کہ بھئی کوٹ جو ہے میری مرضی کے مطابق سلنا چاہیے۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر کوٹ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں سلا تو آپ نے کوٹ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ہمارے مراد آباد کے اندر جو ہے پیتل کا کام ہوتا ہے۔ آپ کے پاس جو ہے کوئی سیمپل آیا اور
بائر نے یہ کہا کہ یہ سیمپل جو ہے مجھے ایسے ہی چاہیے جیسے یہ بنا ہوا ہے، کوئی کمی زیادتی نہیں ہوگی اس میں۔ آپ نے جو ہے اس کو تیار کرایا۔ تیار کرانے کے بعد جب وہ آئٹم اور وہ سیمپل بائر کے ہاتھ میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کے اندر تو وہ چمک نہیں ہے جو میرے والے میں تھی، یا اس کے اندر کچھ ڈھال میں کمی ہے، یا کچھ چمک میں کمی ہے، یا بناوٹ میں کمی ہے، تو بتائیں وہ بائر اس چیز کو خریدے گا؟ نہیں خریدے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیز اس کی مرضی کے مطابق نہیں بنی۔ یہی حال ہماری زندگی کا ہے کہ اگر ہم نے زندگی اپنی منمانی گزاری ہے، پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق، آپ کے طریقوں کے مطابق نہیں گزاری ہے، تو اللہ تبارک و تعالی بھی ہمارے اعمال کو قبول نہیں کرے گا، رد کر دے گا، منہ پر مار دے گا۔ اگر نماز پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق ہوگی تو وہی نماز قابل قبول ہوگی۔ اگر اعمال پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق ہوں گے تو وہی قابل قبول ہوں گے۔ اگر ہماری زندگی، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا چلنا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا اور ہمارا گھومنا اور ہماری شادی بیاہ یہ پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق ہے تو قابل قبول ہے، ورنہ فضول ہے۔ ورنہ کیا ہے؟ فضول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں وہی عمل قابل قبول ہوگا جس عمل پر پیغمبر علیہ السلام کی سنت کا ٹھپا لگا ہوا ہوگا، اور جس عمل پر پیغمبر علیہ السلام کی سنت کا ٹھپا لگا ہوا نہیں ہے وہ عمل خدا کی قسم دیکھنے کے اعتبار سے کتنا بھی زیادہ بڑا ہے اور کتنا ہی زیادہ وزنی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ایک گھاس اور پھوس کے وزن کے برابر بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے محبوب کی سنت کا ٹھپا اس پر لگا ہوا نہیں۔ شہروں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس فیکٹری کے اندر گوشت کو کاٹا جاتا ہے وہاں پر اس کی مہر لگائی جاتی ہے۔ اس فیکٹری کی کیا ہوتی ہے؟ مہر لگائی جاتی ہے، اس فیکٹری کا ٹھپا لگایا جاتا ہے۔ آگے جب چیکنگ ہوتی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ اس گوشت پر اس فیکٹری کی مہر ٹھپا لگا ہوا ہے یا نہیں۔ اگر ٹھپا اور مہر لگی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے، اور اگر ٹھپا اور مہر لگی ہوئی نہیں ہے تو اس کو وہیں پر روک دیا جاتا ہے۔ اور یہی حال ہمارے اعمال کا ہے کہ قیامت کے میدان میں جن اعمال پر پیغمبر علیہ السلام کی سنت کا ٹھپا لگا ہوا ہوگا وہی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہونے والا ہے، اور جس عمل پر پیغمبر علیہ السلام کی سنت کا ٹھپا لگا ہوا نہیں ہے اس عمل کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں۔ تو ہمیں کیا ہے؟ اپنی زندگی کو پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں سے مزین کرنا ہے، آپ کے طریقوں سے اپنے اعمال کو، اپنے افعال کو سجانا ہے۔ جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سونا بیچنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کسوٹی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے ان کے پاس؟ کسوٹی ہوتی ہے کہ کسوٹی پہ سونے کی چیز کو گھسا جاتا ہے اور پرکھ لیتے ہیں، جانچ لیتے ہیں کہ سونے کے اندر کتنی ملاوٹ ہے، سونا کتنا خالص ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہمارے اعمال کی کسوٹی ہے۔ اپنے اعمال کو پیغمبر علیہ السلام کی سنت سے جانچیں، پرکھیں، دیکھیں۔ اگر ہمارے اعمال پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق ہیں تو ہمارے اعمال خالص ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہیں، اور اگر ہمارے اعمال پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق نہیں ہے تو پھر ہمارے اعمال میں کھوٹ ہے، ملاوٹ ہے، اور یہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ تو سنت یہ اعمال کی کسوٹی ہے۔ سنتوں کے ذریعے سے اپنے اعمال کو جانچیں، پرکھیں اور دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی سنتوں کے مطابق اور اس کے طریقے کے مطابق ہیں یا نہیں۔ اور صحابہ کرام کا یہی طریقہ تھا کہ صحابہ کرام اپنا ہر عمل
صحابہ کرام اپنے ہر کام کو پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق کیا کرتے تھے، آپ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی ہیں، حبشہ کے رہنے والے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ لمبے بال رکھتے تھے، آپ لمبے بال رکھتے تھے، اور آپ علیہ السلام اپنے بالوں میں بیچ میں مانگ نکالا کرتے تھے، بیچ میں مانگ نکالا کرتے تھے۔ وہ حبشہ کے صحابی تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو حبشہ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے بال جو ہوتے ہیں وہ سخت ہوتے ہیں اور گھنگریالو ہوتے ہیں کہ ان کے بالوں کے بیچ سے مانگ نہیں نکل سکتی۔ لاکھ کوشش کرتے تھے کہ پیغمبر علیہ السلام کی طرح میں بھی اپنے بال رکھوں اور آپ کے طریقے کے مطابق بیچ میں سے کیا کروں، ایک مانگ نکالوں، لیکن بال اسی انداز کے تھے کہ نہ مانگ نکل پاتی تھی اور نہ بال لمبے ہو پاتے۔ ایک دن کیا کیا کہ ایک لوہے کی سلاخ کو آگ پر گرم کیا، اور گرم کرنے کے بعد اس آگ کی سلاخ کو بیچ میں سے پھیر لیا اس طریقے۔ دوسرے صحابہ نے کہا کہ کیا کیا؟ اپنے آپ کو زخمی کر لیا۔ کہا کہ میں پیغمبر علیہ السلام کی طرح مانگ نکالنا چاہتا تھا، مانگ تو نہیں نکل پائی، لیکن میں نے پیغمبر علیہ السلام کے بالوں کی مانگ کی طرح اپنے سر میں کیا ہے نشان بنا ڈالا، تاکہ پیغمبر علیہ السلام کی بالوں سے مشابہت حاصل ہو جائے۔ یہ تھی صحابہ کرام کی جانساری کہ پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کے مطابق میری بھی مانگ ہو جائے، اور نہیں نکل پائی تو ایک سلاخ گرم کر کے بیچ میں نشان ڈال دیا تاکہ آپ علیہ السلام سے مشابہت ہو جائے۔ سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، پیغمبر علیہ السلام نے ان کو صلح حدیبیہ کے موقع پر مکے بھیجا، اور مکے بھیجنے کے بعد ان سے کہا کہ جاؤ قریش مکہ سے بات کر کے آؤ۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مکہ المکرمہ تشریف لے گئے۔ حضرت جب گئے ہیں تو اس حال میں گئے ہیں کہ حضرت کا جو پائجامہ تھا، جو کپڑا تھا، وہ ٹخنوں سے کافی اونچا تھا، اور قریش کے اندر ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا یہ فخر محسوس کیا جاتا تھا۔ اس جاہلیت کے دور میں، جاہلیت کے زمانے میں کپڑے سے ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانا فخر سمجھا جاتا تھا، اور ٹخنے سے اوپر کپڑا رکھنا یہ عیب سمجھا جاتا تھا۔ تو حضرت عثمان کا جو کپڑا تھا وہ ٹخنے سے کافی اونچا تھا۔ قریش مکہ نے کہا کہ آپ جو ہے اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچا کر لو کہ یہاں پر اس کو عیب سمجھا جاتا ہے۔ کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ کا کپڑا ہمیشہ ٹخنے سے اوپر رہتا ہے، عثمان کی یہ مجال نہیں ہے کہ اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچا کر لے۔ اور قریش مکہ نے کہا کہ اس آپ کے سارے ساتھی تو مکے سے دور ہیں، آپ جب مکے میں آئے ہیں تو عمرہ کر لیں۔ کہا کہ نہیں، یہ ہرگز گوارا نہیں کہ میں یہاں پر عمرہ کروں اور میرے پیارے محبوب کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا اور آپ وہاں پر موجود ہوں اور عثمان یہاں پر اکیلا عمرہ کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی حالت کے اندر جو وہاں آ گئے، یہ ہے صحابہ کرام کی جانساری کہ ایک عمل کے اندر بھی پیغمبر علیہ السلام کی مخالفت برداشت نہیں تھی کہ ایک عمل بھی پیغمبر علیہ السلام کی مخالفت میں ہو جائے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ایران کے بادشاہ کے دسترخوان پر موجود ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں، اور کھانا کھانے کے درمیان میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے ایک لقمہ نیچے گر جاتا ہے۔ سیدنا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اس لقمے کو اٹھاتے ہیں اور اس کو صاف کر کے کھا لیتے ہیں۔ برابر میں دوسرے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، کونی ماری، کیا کر رہے ہو؟ ایران
کہ جس کی طاقت کی دنیا کے اندر طوطی بول رہی تھی اور جو زمانے کے اندر سپر پاور سمجھا جاتا تھا، اس بادشاہ کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہو اور لقمہ نیچے گر جاتا ہے اور اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لیتے ہو حذیفہ، اس چیز کو یہاں پر عیب مانا جاتا ہے، اس چیز کو یہاں پر عیب مانا جاتا ہے، ایسا نہیں کرو۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے جو الفاظ کہیں وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں۔ فرمایا اَأَتْرُكُ سُنَّةُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِهَذِهِ الْحُمَقَاءِ، کیا میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے محبوب نے کہا ہے کہ کھانا کھانے کے درمیان اگر لقمہ ہاتھ سے دسترخوان پر گر جائے تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لو، ہو سکتا ہے کہ برکت کا حصہ اسی لقمے کے اندر موجود ہو۔ اور میں ایک عمل میں بھی پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ہے صحابہ کرام کی جانثاری، اور یہ ہے صحابہ کرام کی پیغمبر علیہ السلام سے محبت کہ ہر عمل کے اندر پیغمبر علیہ السلام کا اتباع بسا ہوا تھا، مخالفت گوارا نہیں تھی۔ کس درجے کی پیغمبر علیہ السلام سے محبت ہوگی، کیا محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوگی کہ ایک انچ بھی ادھر سے ادھر گوارا نہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ پیغمبر علیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی جو ہے غالباً حضرت اسماء ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، پیغمبر علیہ السلام کو غار میں کھانا پہنچا کے آتی تھی جس وقت آپ غار کے اندر چھپے ہوئے تھے، اور آپ کے ساتھ میں ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ ایک مرتبہ راستے میں ان کو ابو بکر مل گیا اور کہا کہ جہاں تمہارے راستے میں ان کو جو ہے ابو جہل مل گیا اور کہا کہ بات مجھے معلوم ہے کہ جہاں تمہارے باپ ہوں گے وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرور ہوں گے، بتاؤ کہاں ہیں؟ اور اس وقت سارے کے سارے مکہ والے آپ کو ڈھونڈ رہے تھے، تو انہوں نے جو ہے بتانے سے منع کر دیا۔ ابو جہل نے کہا کہ بتا دو، اس لیے کہ وہ دونوں ساتھ ہوتے ہیں، جہاں وہ ہوں گے وہاں تمہارے باپ ہوں گے، اور جہاں تمہارے باپ ہوں گے وہاں پر وہ بھی ہوں گے۔ اور انہوں نے جو ہے حضرت اسماء نے بتانے سے منع کر دیا۔ حضرت ابو جہل نے جو ہے ایک تھپڑ ان کے مارا اور یہ گری، اور گرنے کے بعد ان کا جو ماتھا تھا وہ نیچے پڑے ہوئے پتھر سے ٹکرایا اور خون نکلنے لگا۔ ابو جہل نے بہت مارا، کہا کہ بتاؤ کہاں ہے؟ کہا کہ نہیں بتاؤں گی، اگر جسم کے اندر سے جان بھی کھینچ لوگے تب بھی پیغمبر علیہ السلام کا پتہ نہیں بتاؤں۔ چنانچہ ابو جہل نے چھوڑ دیا۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس کھانا لے کر پہنچتی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ سر پر خون نکل رہا ہے، خون بہہ رہا ہے۔ کہا کہ چوٹ کہاں سے لگی؟ کہا کہ اللہ کے نبی راستے میں ابو جہل مل گیا تھا، آپ کا پتہ پوچھ رہا تھا، آپ کا ٹھکانہ پوچھ رہا تھا، میں نے بتانے سے انکار کر دیا اور اس کے جواب میں اس نے مجھے بہت مارا۔ پیغمبر علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ آپ علیہ السلام رو دیے اور فرمایا کہ ابو بکر، دنیا کے اندر جتنے بھی لوگوں نے مجھ پر احسان کیے ہیں میں نے سب لوگوں کا احسان چکایا ہے، لیکن تیرے احسانوں کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی خود چکائے گا، میرے بس میں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہی تجھ کو تیرے احسانوں کا بدلہ دے گا کہ تو نے اور تیرے گھر والوں نے مجھ پر کتنے احسان کیے ہیں، اور تو نے اور تیرے گھر والوں نے میرے لیے کتنی تکلیفوں کو برداشت کیا ہے۔ تو صحابہ کرام پیغمبر علیہ السلام کی محبت میں اس طریقے سے فدا تھے، اس طریقے سے ڈوبے ہوئے تھے کہ ایک انچ ادھر سے ادھر ہٹنا گوارا نہیں تھا۔ ذرا ہم اپنی زندگیوں کو جھانک کر دیکھیں، ہمارا جو رہنے سہنے کا اسٹائل ہے اس پر ذرا ایک بار نظر ثانی کرے کہ کیا یہ پیغمبر علیہ السلام کے طریقے سے میچ کھاتا ہے؟ اگر میچ کھاتا ہے تو فبیہا، بہت اچھی بات ہے،
اور اگر میش نہیں کھاتا ہے تو خدا کی قسم یہ ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہماری عبادات اور ہماری شادی بیاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوں گی۔ اگر پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی مہر ہمارے اعمال پر لگی ہوئی ہے، وہی اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوں گے، اور جن اعمال پر پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی مہر نہیں ہے، وہ اعمال کتنے بھی بڑے ہوں، دیکھنے کے اعتبار سے کتنے ہی زیادہ وزنی ہوں، لوگوں کی نگاہ میں کتنے ہی اچھے ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کا کوئی وزن نہیں ہے۔ اس لیے اپنے اعمال پر، اپنی زندگی پر، اپنی معاشرت پر، اپنی تجارت پر، اپنی شادی بیاہ پر نظر ثانی کریں اور ان کو پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کے مطابق لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔